دوسری صبح 11 دسمبر کو صبح 6 بجے C-47 سینٹیاگو سے اڑا۔ پائلٹ میجر رابن تیرا اسے اڑا رہا تھا اور عملے کے 4 افراد کے علاوہ اس میں پیس والارو، کینیسا، ہارلے، نکولک اور السیکا لیڈا سوار تھے۔ اتنی صبح ہونے کے باوجود کئی لڑکوں کے والدین انہیں الوداع کہنے ایئرپورٹ آ پہنچے تھے۔ یہ جہاز فوجی جہاز تھا اور اس کی نشستیں زیادہ آرام دہ نہیں تھیں۔ 5 کے 5 بوڑھے افراد لکڑی کے بینچوں پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ مطمئن تھے۔ فیئر چائلڈ گم ہونے کے بعد انہیں پہلی بار ایسا ذریعہ ہاتھ آیا تھا جس کی مدد سے وہ انڈیز کی بلند چوٹیوں پر تلاش کر سکیں۔ پریس کی اطلاعات کے مطابق اس جہاز میں خصوصی ساز و سامان فٹ کیا گیا تھا تاکہ بلند چوٹیوں پر اڑتے ہوئے اسے کوئی دقت پیش نہ آئے۔ سانس میں دقت کی شکل میں آکسیجن کا بندوبست بھی کیا گیا تھا۔ وہ جب دریائے پلیٹ کے اوپر پہنچے تو پیس والارو نے ایک اخبار اٹھا لیا جس میں اس مہم پر ایک تفصیلی مضمون لکھا تھا۔ وہ چند سطریں پڑھتا، پھر ان چیزوں کی تلاش میں جہاز پر نگاہ ڈالتا جن کا اخبار میں ذکر کیا گیا تھا۔ مضمون کے مطابق کسی بھی مہم کے لیے یہ بہترین جہاز تھا جو یوراگوئے فضائیہ نے مہیا کیا تھا۔ پیس نے جھنجھلا کر اخبار ایک طرف اچھال دیا۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ تلاش میں دلچسپی رکھنے والے تو وہ صرف 5 ہی تھے۔ فضائیہ نے صرف جہاز ہی دیا تھا، اور وہ بھی اتنے دنوں بعد۔ پیس سوچنے لگا کہ پائلٹ کی اس مضمون کے بارے میں کیا رائے ہے۔ وہ اٹھ کر پائلٹ کیبن میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ارجنٹائن کے ساحل تک پہنچ گئے تھے اور بیونس آئرس پر پرواز کرنے ہی والے تھے۔ اس نے اخبار پائلٹ کے سامنے لہرایا اور پوچھا، تم نے یہ مضمون دیکھا ہے؟ ہاں، کیا رائے ہے تمہاری؟ اچھا مضمون ہے۔ پیس نے شانے اچکائے۔ پائلٹ نے اسے دیکھا اور وضاحت کرنے لگا، یہ بڑا طاقتور جہاز ہے۔ اگر اس کا ایک انجن بند ہو جائے تو میں ایک انجن پر نیچے اتار سکتا ہوں۔ عین اسی لمحے جہاز کو ایک جھٹکا لگا اور وہ لرزنے لگا۔ پیس نے مڑ کر ونگ کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ دائیں طرف والا انجن واقعی بند ہو چکا تھا اور اس کے پنکھے رک رہے تھے۔ وہ پائلٹ کی طرف مڑا اور بولا، لو انجن بند ہو گیا۔ انہیں مجبوراً ایل پالومر کے فوجی اڈے پر اترنا پڑا، جہاں سے رابن تیرا نے مونٹی ویڈو کو سگنل بھیجا کہ فوری طور پر C-47 کے لیے نیا انجن بھیجا جائے، لیکن مسافر اتنی دیر انتظار نہ کر سکتے تھے۔ کب انجن آتا، کب فٹ ہوتا اور جانے کب وہ پرواز کرتے۔ انہوں نے ایک ہلکا جہاز چارٹر کیا اور عزیزیہ پہنچے اور وہاں سے ایک فضائی کمپنی کے طیارے کے ذریعے سے سینٹیاگو پہنچ گئے۔ وہ شام کے 7 بجے ہوائی اڈے پر اترے اور سیدھے SAR کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی SAR کا کمانڈر ماسا بولا، تم پھر آ گئے؟ بھائی یہ کوئی وقت نہیں ہے تلاش کا۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب مناسب وقت ہوگا ہم خود بلا لیں گے آپ کو۔ کمانڈر کی حیرانی بجا تھی۔ اینڈیز کے پہاڑوں میں کسی جہاز کا گم ہو جانا اتنی حیران کن بات نہیں تھی، لیکن گم ہونے کے 2 ماہ بعد اس کی تلاش میں جانا سراسر حماقت تھی۔ 1968 میں جب امریکی فضائیہ کا ایک DC-3 طیارہ ان پہاڑوں میں گم ہوا تھا، تب بھی انہوں نے اتنی دیر تک تلاش جاری نہیں رکھی تھی، لیکن ان تمام حقائق کے باوجود کچھ افراد اس کے آفس میں گھس آئے تھے اور تمام تر دلائل کے باوجود واپس جانے کے لیے تیار نہ تھے۔ والٹر ہارلے نے کہا، کمانڈر مجھے بتاؤ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاز خراب ہو گیا ہو اور پائلٹ نے ہنگامی طور پر اسے برف ہی میں اتار لیا ہو؟ کمانڈر بولا، ہنگامی طور پر برف میں اترنے کا اتفاق تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے امکان 1000 میں سے 2 ہیں۔ ہارلے بولا، 1000 میں سے 1 بھی ہو تو ہمارے لیے کافی ہے۔ یوراگوئے کے شہریوں اور SAR کے کمانڈر میں بحث جاری رہی۔ وہ ان کی بات بڑے غور اور نرمی سے سن رہا تھا، لیکن سوائے جذباتیت کے اسے ان کے دلائل میں کوئی وزن نظر نہ آتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ برفانی چوٹیوں پر ہیلی کاپٹروں کی اونچی پرواز خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، اور وہ بغیر کسی وجہ کے اپنے پائلٹوں کی جانیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر انہیں فیئر چائلڈ کے کسی خاص علاقے میں گرنے کی اطلاع ملی ہو تو وہ اسے بتائیں۔ وہاں تو وہ ہیلی کاپٹر بھیج سکتا تھا، لیکن بغیر کسی شہادت کے ہیلی کاپٹروں کی روانگی محال تھی۔ 5 اپنے ہوٹل میں واپس آ گئے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔
سفر کی تھکان کے باوجود وہ فوری طور پر آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کرنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے مختلف گروپ تشکیل دیے۔ ایک گروپ نے پالومو اور ٹینگوی ریڈیکا کے پہاڑوں پر پیدل چل چل کر جہاز تلاش کرنا تھا۔ دوسرے گروپ نے C-47 کی آمد پر فضائی مشاہدے میں حصہ لینا تھا، اور تیسرے گروپ نے اس کانکن کمیلو فیلگورا کو تلاش کرنا تھا جس نے فیئر چائلڈ کو گرتے ہوئے دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس طرح انہوں نے 3 اطراف سے اینڈیز پر حملہ آور ہونے کا پروگرام بنایا، اور اس پروگرام کو آپریشن کرسمس کا نام دیا گیا۔ 30 نومبر کو بابی فرینکوس کی 21ویں سالگرہ تھی۔ اپنے 16 ساتھیوں کی طرف سے اس نے سگریٹوں کا ایک زائد پیکٹ تحفے کے طور پر وصول کیا۔ اسی دن کینیسا اور پیریڈو پائلٹ کیبن سے ریڈیو الگ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ریڈیو پائلٹ کے سینے میں دھنسا ہوا تھا۔ مائکروفون اور ایئر فون سیاہ دھات کے ایک باکس میں نصب تھے جس کی لمبائی چوڑائی ایک ٹائپ رائٹر جتنی تھی۔ 3-4 پیج کھولنے پر یہ باکس آسانی سے الگ ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس کا کوئی ڈائل نہیں تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی VHF ریڈیو کا حصہ تھا۔ اس کی پچ سے 37 تاریں باہر نکل رہی تھیں، اور ان کا خیال تھا کہ انہیں باکس کے کسی دوسرے حصے سے منسلک کرنا ضروری تھا، لیکن کیبن میں اتنے آلات لگے ہوئے تھے کہ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ باکس کا دوسرا حصہ کون سا ہے اور کون سا نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے تلاش جاری رکھی، اور بالآخر سامان والے کمپارٹمنٹ کی طرف انہیں ٹرانسمیٹر مل گیا، لیکن اسے الگ کرنا آسان نہیں تھا۔ ان کے پاس آلات میں صرف ایک پیچکس، ایک چاقو اور ایک پلائر تھا۔ پھر یہاں روشنی کا بھی کوئی بندوبست نہیں تھا۔ باریک باریک تاروں کو احتیاط سے الگ کرنا خاصا مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے جدوجہد جاری رکھی، اور کئی دنوں کی سرتوڑ کوشش کے بعد ٹرانسمیٹر کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ انہیں قطعاً اس بات کا علم نہیں تھا کہ باکس کی کون سی تاریں ٹرانسمیٹر کی کن تاروں سے جوڑی جائیں۔ وہ ٹرانسمیٹر اٹھا کر باہر لے آئے۔ دقیق مشاہدے سے پتہ چلا کہ تاروں پر انتہائی معمولی اور چھوٹے چھوٹے نشانات موجود ہیں۔ ان نشانات کی مدد سے وہ تاریں جوڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ ریڈیو ٹھیک کرنے میں کینیسا نے بڑی گرمجوشی سے حصہ لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر ریڈیو کے ذریعے سے وہ کسی اسٹیشن سے رابطہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے بہتر اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور اس امکان کی کامیابی کی موجودگی میں پہاڑوں پر سفر کرنا موت کو دعوت دینا تھا۔ سب نے اسے اتفاق کیا۔ پیڈرو الگوٹا کا خیال تھا کہ وہ ریڈیو ٹھیک کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکیں گے، لیکن اس نے اپنے خیالات خود تک محدود رکھے۔ رائے ہارلے، جو باقی لڑکوں کے لیے ریڈیو کا ماہر تھا، خود بھی اس بات پر مطمئن نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کتنے پانی میں تھا، لیکن سب نے تمام تر امیدیں اسی سے وابستہ کر رکھی تھیں۔ اس کا واحد تجربہ اتنا تھا کہ کسی فارغ دوپہر میں وہ اپنا یا کسی دوست کا ٹرانسمیٹر یا ٹیپ ریکارڈر کھول لیا کرتا تھا، اور اس سے اتنا تجربہ حاصل نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک VHF ریڈیو کھول کر دوبارہ جوڑ سکے۔ اس نے اس بات کا اظہار بھی کیا، لیکن لڑکے اس کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ کوئی یہ سمجھا کہ وہ عاجزی سے کام لے رہا ہے، اور کچھ نے اسے اس کی جسمانی کمزوری کا نتیجہ قرار دیا۔ مہم جو افراد اور اسٹریچ برادران نے اسے ہدایت کی کہ وہ ٹیل تک جانے کے لیے چلنے پھرنے کی مشق کرے اور روزانہ اٹھ کر جہاز کے ارد گرد ٹہلا کرے، لیکن وہ اس قدر کمزور، ضعیف اور ناتواں ہو چکا تھا کہ اس خیال ہی سے وہ رونے لگتا تھا کہ دوسرے اس سے اتنی دور جانے کی توقع لگائے بیٹھے ہیں۔ اس نے رو رو کر فریاد کی کہ اس کا تجربہ باقی لڑکوں سے کسی بھی طرح زیادہ نہیں تھا، اور اتنے شاندار قسم کے ریڈیو کے بارے میں اس کا علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن لڑکوں کا اصرار جاری رہا کہ وہ ٹیل تک جائے اور ریڈیو کو بیٹریوں سے جوڑنے کی کوشش کرے۔ جتنا ان کا اصرار بڑھتا، رائے کا رونا دھونا بڑھتا جاتا، لیکن اکثریت کی اتھارٹی مسلمہ تھی۔ ایک دن اس کے دوست فرینکوس نے اسے سمجھایا، تمہیں ضرور جانا چاہیے، کیونکہ ریڈیو ہم سب کی جانیں بچا سکتا ہے۔ اگر ہمیں چلنا پڑا تو سوچو، تم، میں، کوشے انسیارٹی، مونچو اور الویرا کیسے جا سکیں گے؟ اس دلیل کے جواب میں رائے ہارلے جھجکتے جھجکتے ٹیل تک جانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن ان کی روانگی میں دیر تھی، کیونکہ باقی لڑکے ابھی تک اینٹینا اتارنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔
یہ اینٹینا پائلٹ کیبن کے اوپر لگا ہوا تھا اور جہاز پر چوٹیں لگنے کی وجہ سے کافی اندر دھنس گیا تھا۔ اسے کھولنے کے لیے ان کے پاس پیچکس اور چاقو کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اینٹینا اتار کر برف پر ریڈیو کے باقی حصوں پرزوں کے ساتھ رکھ دیا گیا، لیکن ان کی روانگی نہ ہوئی۔ کینیسا گھنٹوں بیٹھا ان حصوں کو گھورتا رہتا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ اب کیا باقی رہ گیا ہے تو وہ اسے ڈانٹ پلا دیتا۔ لڑکوں کی سمجھ میں کچھ نہ آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن ایک تو اس کے غصے سے سب ڈرتے تھے، دوسرے وہ مہم جو افراد میں شامل تھا۔ اب تک اس کے دماغ نے جو بھی ترکیبیں سوچی تھیں وہ مفید ہی ثابت ہوئی تھیں۔ لڑکے چپ رہے، لیکن صبر کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ کچھ نے اس شک کا اظہار کیا کہ کینیسا اس طرح وقت ضائع کر رہا ہے کیونکہ ریڈیو کام نہ کر سکا تو اسے برف میں روانہ ہونا پڑے گا۔ آخر کار اسٹریچ برادران نے پہل کی اور اسے بتایا کہ وہ ریڈیو لے کر ٹیل کی طرف جائے۔ کینیسا کے پاس مزید تاخیر کا کوئی جواز نہیں تھا، چنانچہ دوسری صبح 8 بجے کے قریب ایک چھوٹا سا قافلہ ٹیل کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سب سے آگے ویزنٹین تھا۔ معمول کے مطابق لدے ہوئے گھوڑے کی طرح اس نے مختلف چیزیں اٹھا رکھی تھیں۔ پھر ہارلے تھا جس نے ہاتھ جیبوں میں ٹھونس رکھے تھے، اور اس کے بعد کینیسا اور پیریڈو جنہوں نے چھڑیاں اور تھیلے اٹھا رکھے تھے۔ وہ نیچے کی طرف روانہ ہوئے تو باقی 13 افراد انہیں جاتا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ نہ صرف وہ ویزنٹین اور کینیسا جیسے برہم مزاج لڑکوں کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچ رہے تھے، بلکہ رات کو سونے کے لیے نسبتاً جگہ بھی زیادہ ملتی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ایک بار پھر یہ توقع رکھ سکتے تھے کہ ان کی امداد کے لیے کوئی مثبت کام ہونے چلا ہے۔ تاہم وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ آرام سے بیٹھ کر اپنے خوابوں کی تعبیر کا انتظار کریں۔ جب سے انہوں نے مردہ جسموں کا گوشت کھانا شروع کیا تھا، پہلی مرتبہ انہیں خوراک کے کم پڑنے کا خدشہ پیدا ہوا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مردہ جسم موجود نہیں تھے، موجود تو تھے، لیکن ایویلانچ کی وجہ سے گری برف میں دفن ہو چکے تھے اور انہیں نکالنا آسان کام نہ تھا۔ ایویلانچ میں مرنے والوں میں سے 1-2 کی لاشیں تو موجود تھیں، لیکن وہ کب تک چلتیں؟ پہلی لاشوں کو تلاش کرنا ضروری تھا۔ پھر یہ خیال بھی تھا کہ حادثے میں مرنے والوں کے جسم فربا ہوں گے اور ان کے جگروں میں زیادہ وٹامن محفوظ ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے پہلی لاشوں کی تلاش شروع کر دی۔ کارلیٹوس پیس اور پیڈرو الگوٹا اس کام کے انچارج تھے، لیکن سبھی اس میں شامل تھے۔ طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے اس جگہ کی نشاندہی کی جاتی جہاں پہلے لاش پڑی تھی، پھر اس میں ایک سوراخ کھودا جاتا۔ کئی بار ان کی کوششیں بیکار جاتیں، کبھی کبھی تو مایوسی کی انتہا ہو جاتی۔ پیڈرو کو یاد آیا کہ دروازے کے بالکل پاس ایک لاش پڑی تھی۔ وہ کئی دنوں تک وہاں سوراخ کھودنے میں مصروف رہا اور بالآخر ایک دن اسے ایک کپڑا سا نظر آیا۔ یہ شاید کوئی قمیص تھی۔ اس نے تیزی سے برف ہٹائی اور پنجوں اور پنڈلیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کی مایوسی کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ پیر کے ناخنوں پر پالش لگی ہوئی تھی۔ یہ میتھول کی بیوی لیلیانا تھی، اور یہ بات وہ طے کر چکے تھے کہ جب تک ممکن ہو سکے زندہ رہنے والوں کے رشتہ داروں کی لاشیں نہیں کھائی جائیں گی۔ سوراخ کھودنے کا ایک اور طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ وہ متعین جگہ پر تھوڑا سا سوراخ کرتے، پھر سب کو بتایا جاتا کہ وہ اس جگہ پر پیشاب کریں۔ پیشاب کی گرمی سے برف پگھل جاتی تھی اور سوراخ خود بخود نیچے ہوتا جاتا تھا، لیکن یہ طریقہ زیادہ مؤثر تبھی ہو سکتا تھا جب وہ صبح اٹھ کر متعین جگہ پر جائیں اور باری باری ایک ہی جگہ پر اپنے بھرے ہوئے مثانے خالی کر دیں۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ وہ صبح اٹھتے تو ان میں ضبط کا یارہ نہ ہوتا اور وہ جہاز سے نکلتے ہی کسی جگہ بیٹھ جاتے۔ وہ جسمانی طور پر واقعی اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ ان سے یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی نہ ہوتے تھے، کچھ تو بالکل ہی بیکار ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک دن کارلیٹوس نے مونچو کو کچھ نہ کرنے پر جھاڑ پلائی تو وہ غصے میں آ کر ایک جگہ پہنچا جہاں سوراخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور اتنی تیزی سے برف کھودنے لگا کہ دوسروں کو اس کی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی نڈھال ہو کر گر پڑا۔ ان کے جسم ان کی قوت ارادی کا ساتھ نہ دے سکتے تھے۔ وہ تماشائی بن کر نہ بیٹھتے تو اور کیا کرتے۔